ویلکم بیک ناظرین. پرویز الہی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کی جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے آنے نہیں دیا. نہیں بالکل یہ غلط بات ہے. جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے، مثال کے طور پہ جب ان کے بیٹے حسن بیمار ہوئے تو مشرف صاحب نے مجھ سے اور شجاعت صاحب سے پوچھا. ہم نے کہا بالکل اجازت دیں، اور بلکہ ان کو بھی ساتھ جانے کی اجازت دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان کے والد صاحب کی ہم دل سے عزت کرتے تھے، یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جب یہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو پریزیڈنٹ مشرف صاحب موجود ہیں ابوظہبی میں، آپ فون کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے شجاعت صاحب نے اور ہم نے طارق عزیز صاحب کو بھی کہا کہ دیکھیں یہ جو پیرنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر ڈیتھ ہوئی ہے ان کی فیملی میں، وہی سب سے بڑے تھے، تو ان کو الاؤ کریں، میاں صاحبان کو، شہباز شریف صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو. اور پریزیڈنٹ صاحب نے باقاعدہ سعودیوں سے بات کر کے اور یہ طے ہوا کہ 10 دن کے لیے ان کو بالکل آزادی ہوگی اور ان کو پروٹوکول دیا جائے اور ریسیو کیا جائے، اور وہ ساری رسومات کے بعد پھر وہ واپس چلے جائیں. مجھے فون آیا تھا ایک پرویز مشرف صاحب کے ساتھی کا. اچھا، انہوں نے بھی بالکل یہی بات کی. یہ تو آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں نا یہ 10 دن والی بات. مجھے انہوں نے بھی فون کر کے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے میں نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مل کے 10 دن کے ان کو پورا انتظام کیا اور انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ یہ نہیں آئیں گے. انہوں نے خود فیصلہ کیا. اور مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور چوہدری شجاعت صاحب ہم خود گئے قبر کے اوپر، چادر چڑھائی، دعا کی، اور مشرف صاحب کی طرف سے طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ گئے، انہوں نے پھول اور چادر لے کے گئے اور دعا کی. تو پھر یہ کیوں اتنا ایشو بنایا ہوا ہے میاں صاحب نے؟ وہ تو ریلی دکھی ہیں بڑے. وہ تو کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. اور بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے، ایک اور چیز یاد آ گئی کہ جب وہاں کل تھا تو ارینجمنٹ ہم نے کیے تھے، اور بلکہ انہوں نے پہلے کہا جی کہ داتا صاحب میں کل ہوگا، پھر وہاں انہوں نے کہا، ہم نے کہا جی ٹوٹل جس طرح مرضی ہے. اور میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ آپ حمزہ صاحب سے بات کریں اور بالکل کوارڈینیشن ہونی چاہیے. بلکہ مجید نظامی صاحب کا مجھے فون آیا، کہنے لگے بھائی ادھر میں نے جانا ہے رائے ونڈ میں، وہاں جاتی عمرہ تو وہاں سنا بڑا وہ یہ ہے وہ ہے پولیس. میں نے کہا بالکل نہیں ہے، میں اپنا ساتھ پروٹوکول افسر آپ کے بھیجتا ہوں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے فوراً فون کریں، کیونکہ یہ تو ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی اور سوچ ہی نہیں ہو سکتی. تو چوہدری صاحب میں نے جو ہسٹری ریکنسٹرکٹ کی ہے لوگوں سے بات کر کے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب یہ چلے گئے اس وقت ایک لائک مائنڈیڈ گروپ بنا ہوا تھا جس میں آپ شامل نہیں تھے. وہ لائک مائنڈیڈ گروپ بنا تھا جس میں عابدہ حسین تھی، خورشید قصوری تھے، حامد ناصر چٹھا تھے، میاں اظہر تھے، ہمایوں اختر رحمان تھے. یہ لوگ وہ تھے جو ڈسگرنٹڈ تھے میاں صاحب کے ساتھ. اور انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے وہ 15th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بھی اپنا اعتراض کیا تھا، اور یہ تھوڑے سے الگ ہوئے تھے. اور کیونکہ مجھے پتا میاں صاحب سے عابدہ حسین سے، اور کون اور میاں اظہر میں نے ان کا نام لیا. اب جب یہ چلے گئے ان کے 2-3 دن کے بعد عابدہ حسین کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی ان سب لائک مائنڈیڈ کی. اس میں آپ کو بھی شاید دعوت دی تھی، آپ بھی وہاں گئے تھے. وہاں یہ لوگ تو آلریڈی فیصلہ کر چکے تھے، آپ نو مینز لینڈ میں تھے، آپ تو ان کے ساتھ تھے میاں صاحب کے. آپ نے اب کیا اس وقت کیا دیکھا ان کا رویہ، اور آپ پھر کیا آپ نے کیسے پلاننگ کی اپنی؟ اس میں ہوا یہ، چونکہ میاں صاحب نے نکال دیا ہماری جتنی لیڈرشپ، آپ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے، بالکل انہوں نے نکال دیا. اور مشرف بھی آپ کو اس وقت کوئی گھاس واس نہیں ڈالا. بالکل، بلکہ وہ تو ہمارے گھر تو ریڈ ہو رہے تھے نیب کے. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ یہ تو کام پارٹی کا خراب ہو جائے گا، کیونکہ یہ تاریخ ہے ہماری مسلم لیگ کی. یہ 71 میں بھی ہوا تھا جب مسلم لیگ ہار گئی، تو 72 میں ہمارے جو لیڈر تھے دلتانہ صاحب، پارٹی کے صدر تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کی نوکری کر لی وہاں، وہ ہائی کمشنر بن گئے. تو پیچھے مسلم لیگ تو پھر زندہ رہی نا، چاہے چوہدری صاحب نے جیل میں بیٹھ کے اس کو زندہ رکھا اور مسلم لیگیوں نے پیچھے پارٹی کو زندہ رکھا. ہم نے یہ کیا کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. پہلے پنجاب کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جو اس وقت اسمبلیاں تو سسپینڈ ہو چکی تھی، اور سارے ایم پی ایز ایم این ایز کو اکٹھا کیا. 80% لوگ ہمارے گھر میں آئے، اور ہم نے کہا کہ اب ٹائم ہے کہ آگے لوکل باڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں، ہم اپنی ایک جو پارٹی ہے، ایک پاکستان مسلم لیگ، اس نام سے پارٹی کو رجسٹر کرایا جائے، اور سارے مسلم لیگی جو ہیں اس میں آئیں
اور پھر الیکشن ہو. آپ اپنی شو آف اسٹرینتھ دکھانا چاہ رہے تھے, شو آف مگر اسٹرینتھ ہو میری گئی. اطلاع کے مطابق آپ کے اس وقت بھی مشرف کے ساتھ کوئی خاص رابطے نہیں تھے, قطعاً نہیں راجہ تھے. ظفر الحق صاحب کو آپ نے کوئی رول ادا کرنے کا کہا؟ راجہ ظفر الحق صاحب کو ہم نے نہیں کہا تھا, اسٹیبلشمنٹ میں نے کہا تھا اچھا. کہ راجہ صاحب آپ آگے آئیں. اچھا. کچھ دیر راجہ صاحب چلے, تھوڑی دیر, اچھا. پھر راجہ صاحب پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد میاں مطلب اظہر پیچھے صاحب ہٹ گئے, آپ سے پیچھے ہٹ گئے مگر میاں صاحب کے قریب رہے. نہیں, پہلے وہ ذرا نیوٹرل رہے. اچھا ٹھیک. تو پھر میاں اظہر صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ ان کو ٹرائی کرتے ہیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لیں, لیکن وہ کام بنا نہیں. اور پھر ہم نے جب اجلاس کیا تو پھر ان کی نظر پڑی, یار یہ بندے تو سارے ان کے پاس ہیں. پھر ہم سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آگے وہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں. ہم نے کہا جی کرائیں 100 بسم اللہ, ہم بلدیاتی الیکشن بھی لڑیں گے اور ہم جنرل الیکشن بھی لڑیں گے, جو کہ باقی پارٹیوں نے بھی بلدیاتی الیکشن لڑے اور جنرل الیکشن بھی لڑے. تو لیکن ہم نے مسلم لیگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا رکھا. اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں آپ اپنی اسٹرینتھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں صاحب چلے گئے ہیں, لائک مائنڈیڈ گروپ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, ایونچولی آپ ہی کو جوائن کرنا پڑا ان کو. آپ نے پھر جو مشرف کے ساتھ جو رابطہ ہوا, وہ طارق عزیز صاحب نے کیا رول ادا کیا؟ مجھے پتہ ہے آج کل ذرا اختلافات ہیں, مگر اس وقت کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہمیں بتائیے. طارق عزیز صاحب کو ہم ظاہر ہے بچپن سے وہ ہمارا, آپ ایف سی کالج میں اکٹھے تھے؟ ایف سی کالج میں بھی تھے. وہ 2 سال آپ سے سینئر تھے. ہاں 2 سال سینئر تھے. اور وہ یونین مشرف کے صاحب کے الیکشن ساتھ ہو رہے تھے اور آپ نے ان کو سپورٹ کیا. بالکل, ہم نے وہاں سے دوستی شروع ہوئی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا. اور نہیں, اس سے پہلے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی تعلقات تھے. اچھا. بڑے چوئی صاحب کے. ٹھیک. تو طارق صاحب کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے ہمیشہ. ٹھیک. اور لیکن طارق صاحب ہمیں بار بار کہتے تھے کہ مشرف صاحب کے آگے میں نے چاہے سیاست ہو کچھ ہو, بات میرٹ کے اوپر کرنی ہے. اگر تو آپ کی سیاسی اسٹرینتھ ہوئی تو پھر کوئی بات بنے گی, نہیں تو نہیں. ہم نے کہا آپ کے خلاف بھی تھا نا, اسی لیے تو گرفتار کیا اور یہ سارا کچھ کیا شروع میں تو ہم سارے اریسٹ ہوئے تھے نا, ایک ہی کھاتے میں تھے. شجاعت صاحب ادھر اریسٹ تھے, ہاؤس اریسٹ تھے, میں ادھر تھا ایز اے اسپیکر بھی. ٹھیک. اور ہمارے لوگوں کو بھی پکڑا ہوا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو میرٹ ہی یہ بنتا ہے اور بندے بھی انہی کے پاس ہیں اور پارٹی کو یہی آگے لے کے چلیں گے, تو طارق صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی ہم آپ کو ایک فری ہینڈ دیں گے. ہم نے کہا جی ہم الیکشن لڑیں گے, آپ لوکل باڈیز کا الیکشن ہو. وہ ہم نے لڑا, پھر جنرل الیکشن لڑا. نہیں, مگر وہ جب چیف منسٹر کی بات آئی کہ چیف منسٹر کون بنے گا, تو 3 کینڈیڈیٹس تھے اس وقت. آپ تھے ایک ہمایوں اختر, وہ بھی اپنی تھوڑی بہت مروورنگ کر رہے تھے مشرف کے ساتھ. نہیں. اور احمد محمود صاحب کو تو ہم سرور تھانے سے لے کے آئے تھے. اچھا. ہاں, پھر جب انہوں نے سمجھ لیا کہ تو پھر آپ ہی مین کینڈیڈیٹ آپ ہی تھے, اور یہ کینڈیڈیٹ تھا ہی کوئی نہیں. کیونکہ جب الیکشن ہو گیا تو اس میں ساری اسٹرینتھ تو ہمارے پاس تھی, کیونکہ پہلے بھی تھی اللہ کے فضل سے. تو اس کے بعد بھی پھر ہماری اسٹرینتھ تو 85 میں بھی تھی, جب میاں صاحب خالی ضیاء الحق صاحب نے ان کو ابھی 85 کے الیکشن نہیں ہوئے تھے, تو میاں صاحب کو انہوں نے فائنانس منسٹر بنایا. تو 85 میں جب سارے ہم نان پارٹی بیسس کے اوپر آئے, اس وقت بھی جب ہم نے اسٹرینتھ شو کی تو سب سے زیادہ ہماری اسٹرینتھ تھی. اسی باری تو وہ جنرل جیلانی صاحب نے ہمیں اور نواز شریف کو اکٹھا کیا, یار اکٹھے ہو جاؤ اور اچھا ایک گروپ بن جائے گا. تو وہ ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہوا یہ کہ ہم اکٹھے ہو گئے. ہم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے, ایک نئی اچھی ابتدا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ملک علی یار صاحب دوسری سائڈ سے تھے, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی نواز شریف صاحب کو ہم چیف منسٹر ہی لے آئیں گے, آپ فکر نہ کریں. اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا, اور ہوا کہاں, ان کا جو آفس ہے یہ آن ریکارڈ بات ہے, ڈیوس روڈ کے اوپر. کون کون تھے اس میں؟ میں, چوہدری شجاعت صاحب, شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب, اور ان کے والد صاحب کے دفتر میں ہم بیٹھے. کب کی بات ہے یہ بات ہے 85 کی. ٹھیک. اور اس میں بریگیڈیئر قیوم صاحب بھی تھے. ہاں اس وقت. ہاں جی بالکل. ہاں. تو ہماری چیزیں طے ہوئیں. یہ اس وقت کی. اور اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا ٹھہر جو, طے تو ہو گیا سارا, منسٹر بھی اکٹھے بنائیں گے, اسپیکر بھی آپ کی مرضی سے اکٹھے ہم بنائیں گے, چیف منسٹری میاں نواز شریف صاحب کی. میں اس طرح کرتا ہوں جلدی میں, ایک میں سمجھا شاید لکھنے کے لیے وہ لے کے گئے, الماری کھولی اور قرآن شریف لے آئے. شہباز شریف صاحب, شجاعت صاحب نے کہا, میں نے کہا خدا کے لیے قرآن شریف ادھر رکھیں, اگر زبان کے اوپر ہم قائم نہیں رہ سکتے سارے,
تو قرآن شریف تو میں نے کہا میں تو ضلع کونسل کا الیکشن 1 ووٹ پہ جیتا ہوں اور کسی کو قرآن شریف نہیں اٹھایا میں نے. جو صاحب ایک بریک لیتے ہیں. یہ قرآن شریف کا پھر ذکر آیا. زرداری صاحب کے بارے میں بھی وہاں بھی ایک ایسی سٹیج تھی جہاں ذکر آیا تھا. اسٹے ود اس, ہم واپس آ رہے ہیں.